غریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، بولو میں تو مالک کے حبیب۔ امام فرماتے ہیں یہ عقیدہ امام نے دیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آخر میں امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بولو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو جس حسین خطیب کا آپ کو انتظار تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بہترین اور وہ حسین لب و لہجہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے جلوہ بار ہے الحمدللہ۔ تو آئیے انشاءاللہ اب حضرت آپ سے گفتگو کریں گے، جو گلپوشی کا رسم ہے وہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ حضرت آپ کے حوالے ہوں گے۔ آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اصول برکت کے لیے میں جب تک دو اشعار منقبت اعلیٰ حضرت کے حاضر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ آئیے ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے انشاءاللہ یہ منقبت
پڑھ کر میں حضرت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ سب اس میں ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت کو بھی معلوم چلے کہ آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. جی اب پڑھ کر کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. بولو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو. بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. بولو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا. کم نہ ہوں گے کبھی مدح قان رضا. کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، فیض احمد رضا تا قیامت رہے. بولو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت. اخیر مصرع حاضر کروں، ملاحظہ فرما لیں. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. بولو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کافی دیر سے آپ تمامی حضرات بعد عشاء سے لے کر اب تک مسجد میں جلوہ بار ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ تمامی حضرات، اب حضرت کی بارگاہ میں ادباً مائک پیش کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات شور و غل نہ کرتے ہوئے اطمینان و سکون کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کریں. حضرات کے کلمات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے حضرت کی تقریر سے پہلے انشاءاللہ دو اشعار نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کریں گے انشاءاللہ. قاری اسلم صاحب قبلہ آپ کے سامنے موجود ہیں. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری آپ کی سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت میں ہم اور آپ شریک ہیں. اللہ تعالی ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے.
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بجے گا حشر تک ڈنکا، بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. جہاں میں بول ہے بالا، امام احمد رضا خاں کا. جہاں میں بول ہے بالا، امام احمد رضا خاں کا. وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے. وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے. کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خاں کا. کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خاں کا. کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی تاج الشریعہ ہے. کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی تاج الشریعہ ہے. یہ اونچا خاندان کس کا، امام احمد رضا خاں کا. یہ اونچا خاندان کس کا، امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. جو قدسی پوچھیں گے مجھ سے، بتا کس کا تو پیرو تھا، کہوں گا سر جھکا کر میں امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا. جہاں میں بول ہے بالا، امام احمد رضا خاں کا. کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خاں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان
والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. سب سے پہلی چیز مسجد میں حاضر ہونے کے بعد میں نے کچھ بدلا ہوا دیکھا تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد کی جیسی روحانیت ہے اس کو ویسی ہی برقرار رکھیں. ہم پرانے ہیں اور کوئی بہت زیادہ اس میں اونچا نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پہلے سب ہم کو آمنے سامنے سنتے تھے ویسے ہی آج بھی سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ 10 سال کے بعد اسپیشل ہو گیا. گھر کی مرغی دال برابر. ہم آج کی اس محفل کو موسوم کیے ہوئے ہیں ایک عشق و محبت کا امام، طریقت کا سنگم، شریعت اور طریقت کا سنگم، بلکہ علم کا ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ملتا، اور تقوی کا ایسا پہاڑ جس کی اونچائی نظر نہیں آتی. اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس کو دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے. میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پہلے اعلیٰ دماغ بھی چاہیے. سڑے ہوئے دماغ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے. اعلیٰ دماغ لے کر چلے تو پھر سمجھ میں بھی آئے. بلکہ ان کا پیر خانہ جہاں سے وہ بیعت ہوئے ہیں مارہرہ مطہرہ، تو مارہرہ مطہرہ کے عظیم فرزند ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان میں وہ یوں کہتے ہیں قصر رضا، یعنی رضا کے محل کا مینارہ تو بہت بلند ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. بات سمجھ میں آئی؟ فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا ایک شاہکار ہے، 30 جلدوں میں ہے، اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک جائے گی. اور ہدایق بخشش اعلیٰ حضرت کی نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ڈوب کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں نعتیں لکھی. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ ہدایق بخشش. سنیوں کو اتنا تو یاد رہے بخشش کے باغیچے ہیں یہ ہدایق بخشش. اکثر کا حال تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی شعر و شاعری بھی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ان کے علم پر، ان کے کمال پر انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں. صحیح طریقے سے اگر ان کی اردو ہی پڑھ لے. شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے نزدیک تو عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہی پڑھ کے دکھاتے ہیں. کتابوں کے اندر جو موجود ہے وہ بعد کی بات ہے، جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہے، جو نام لکھے ہیں نا اعلیٰ حضرت، وہ اکثر لوگوں کو پڑھنے میں نہیں آتا. اور آج ڈپلوما کر کے لوگ مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے علوم تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزو، ایک ایک کتاب کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں تو شاید عام لوگوں کو باؤنس چلے جائے، بلکہ علماء بھی اس سے قریب نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب لکھنے کے بعد نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نام کے آپ عدد نکالیں گے
تو جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اسی سال کا عدد نکلے گا. آپ فتاوی رضویہ کو جانتے ہیں؟ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس کا پورا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ پوری کتاب کے جب آپ علم اعداد سے عدد نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس سال میں یہ لکھی ہوئی ہے. حدائق بخشش، اس کے آپ عدد نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون سے سال میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب، اس کو الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے. یہ صرف 8 گھنٹے میں 200 پیج کی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. یہ بھی مکہ مکرمہ میں جب حج کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت تو کچھ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا دلیل دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً اس میں 200 دلیلیں لکھی ہیں اور اس کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں فقیر سفر پہ تھا جتنا حاضر تھا اتنا لکھ دیا. اللہ اکبر. علم تفسیر کا حال یہ ہے کہ آپ بدایوں شریف حاضر تھے محب رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں، تو اعلیٰ حضرت تفسیر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے قرآن کی ایک سورہ کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع. تو اس پر جب بیان شروع ہوا تو صبح کے 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 3 بج گئے. 6 گھنٹے صرف والضحیٰ کی تفسیر بیان کی اور اس کے بعد اخیر میں یہ کہتے ہیں کہ میں بریلی سے سفر کر کے تھکا ہوا آیا، اس سورے کی چند آیتوں کے 80 جز میں نے ابھی چھوڑ دیے جو 600 ورق پہ لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک سورے کی علم تفسیر میں اللہ نے وہ مہارت تامہ عطا کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال میں جو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد کو بتائے 8 سال کی عمر میں حضور کی میلاد پر 2.5 گھنٹے بیان کرنے والے امام احمد رضا ہیں 8 سال کی عمر میں. اور 13 سال 9 مہینے کی عمر ہوئی تھی کہ آپ مفتی بن گئے تھے اور فتویٰ نویسی شروع کر دیے تھے. 14 سال کی عمر میں تو لڑکے ابھی یہاں پر شعور بھی نہیں ہوتا، اکثر تو ان کو تو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آتا، اور اس وقت وہ اعلیٰ حضرت امت کے آنے والے سوالات کے جوابات لکھنے پر بیٹھ چکے تھے. 14 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. 14 سال کی عمر سے لے کر پھر جب آپ نے قلم چلانا شروع کیا تو ان کے قلم کے شاہکار آج بھی موجود ہیں. میرے عزیزو، کچھ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی کوئی چیز بیان جب ہم کرتے ہیں تو ان کے دلیل میں کتابیں بھی موجود ہیں. ان کے علم کو دیکھنا ہو تو صرف ہم کرامتیں نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ کتابیں تمہارے سامنے موجود ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں اعلیٰ حضرت نے سائنس پر 1 2 نہیں کئی مقالے کئی کتابیں لکھ ڈالی. کیا وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیا ان کو سائنس کسی نے پڑھایا تھا؟ اور سائنس یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کا سائنس نہیں. جو سائنس پر آپ نے اپنی تحقیقات لکھی ہے اس پر تبصرہ کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں. پاکستان کے میزائل مین ڈاکٹر عبد القدیر خان، جس طرح سے ہمارے ہاں میزائل مین اے پی جے عبد الکلام، اس طرح سے ان کے نیوکلیئر کا سب سے پہلے پاور دینے والے اس ملک کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت پر پورا مقالہ لکھا اور کہا ان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک میزائل مین، ایک نیوکلیئر کو وجود میں لانے والا اتنا بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے. دنیا یہی سوچتی ہے کہ مولانا کو کیا آتا ہوگا. اکثر مولانا لوگوں کے بارے میں خیال یہی رہتا ہے کہ مولانا لوگ ہیں ان کو کیا آتا ہے. مولانا، اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، نادان دنیا والو ہر مولانا کو اتنا نہ سمجھو، تمہارا پالا کسی اور مولانا سے پڑا ہوگا، کسی اور سے پڑا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد،
ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے، ہر کسی کو ہلکا مت سمجھ لینا۔ اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جو میتھمیٹکس کے بڑے ماہر، وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے کئی سال بتا دیے، اور اب وہ جرمنی یا آکسفورڈ لندن جانے کا ارادہ کر چکے۔ اسی مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا پروفیسر بہت ہی کھلبلائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، پوچھا کس مسئلے میں؟ یہ مسئلہ ہے میں سفر پر جانے والا ہوں، لمبا سفر۔ تو سید سلیمان اشرف بہاری یہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے میتھس کو، انہوں نے اپنے کلیگ جو تھے پروفیسر، ان سے کہا کہ صاحب اتنا لمبا سفر کیوں کریں گے، بریلی چلتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس، وہ آپ کے اس مسئلے کی پیچیدگی کو شاید حل کر دیں۔ وہ کہا مار کر کے ہنسنے لگے پروفیسر، کہا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ میتھمیٹکس مولانا لوگوں کا کام ہے، یہ مولانا لوگوں سے حل ہوگا؟ عام سوچ لوگوں کی ابھی بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو سید سلیمان اشرف نے کہا وہ اور مولانا ہیں، آپ چل کر تو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، کائے کو وقت میرا برباد کرتے ہیں؟ تو حضرت سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا جرمنی اور آکسفورڈ جانے میں جتنا خرچہ آئے گا آپ کو، بریلی جانے میں اتنا خرچہ تو نہیں آئے گا، علی گڑھ سے بریلی آپ چلے۔ مان لیا، اور وہ چل کر کے آ گئے بریلی ان کے ساتھ۔ یہ عین عصر کا وقت تھا، یہ ظہر کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اپنے شاگرد رشید کو دیکھا، سلیمان اشرف کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور یہ پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، یہ پروفیسر ہیں اور پڑھاتے ہیں میتھس کو، لیکن ایک بڑے مشکل مسئلے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت چلتے چلتے ہی پوچھ لیے کہ بتائیے صاحب کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا ایسے نہیں، گھنٹوں لگیں گے، بیٹھ کر کے سمجھاؤں گا آپ کو، آپ فری ہو کر کے تو آئیے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کھول کر تو دکھائیے آپ کے اوراق کیا ہیں۔ انہوں نے جو ذائچہ بنایا تھا یا جو حساب لکھا ہوا تھا، کہا اس میں میں پریشان ہوں، ادھر سے کریں تو یہ ہٹ جاتا ہے، ادھر سے کریں تو یہ ہٹ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے 2-4 انگلیاں رکھی، کہا اس کو ادھر سے، اس کو ادھر سے، اس کو ادھر سے، یوں حل کریں گے تو شاید حل ہو جائے۔ ابھی اذان ہو چکی، نماز پڑھ کر کے ہم آئیں گے، پھر بیٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اتنا کہہ کر کے مسجد چلے گئے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو انگلیاں رکھی تھی، میں دیکھتے دیکھتے کھڑا رہا، ادھر ان کی نماز ہوئی، میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ جہاں اشارے پائے میں نے اعلیٰ حضرت کے، مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ جب آئے اعلیٰ حضرت تو مسکراتے ہوئے پوچھا پروفیسر صاحب گھنٹوں کہاں، منٹوں میں تو حل ہو چکا آپ کا۔ یہ صدقہ ہے رسول اللہ کے عشق محبت کا۔ میرے عزیزوں، بات ایک دو نہیں، میں مثالیں تھوڑی جلدی آپ کو عرض کر دوں، تھوڑی سی چیزیں ہیں، ایک دو نہیں، کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے عبقریت کو تسلیم کیا اور وہ اش کر کے چلے گئے۔ اور حیرت میں پروفیسر صاحب نے ایک سوال کر ہی ڈالا، کہا مولانا جس کو میں حل کرنے کے لیے جرمنی اور آکسفورڈ جا رہا تھا، آپ نے اشاروں میں حل کر دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کا استاد ہے کون ہے؟ آپ کہاں سے اتنے میتھس میں ماہر بنے، اتنا کیسا آپ کو مہارت آئی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے باپ مولانا نقی علی خان صاحب سے جمع، نفی، ضرب اور تقسیم 4 ہی حساب سیکھا تھا، باقی جو کچھ ملا ہے یہ رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت ہے، یہ اس دربار کے نوکری کی برکت ہے، جو ان کا ہو گیا اللہ ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں، ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب فقہ میں قلم اٹھایا ہے تو ایسے ایسے پیچیدہ مسئلوں کا حل کیا، حیرت ہوتی ہے۔ اب ہم مصر جا کر کے دیکھتے ہیں، مصر کے علماء بھی اس بات کے معترف ہیں، کئی علوم ایسے ہیں جس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، یہ کتاب، یہ علم ہی ایسا ہے کہ جس کے جاننے والے آج ہندوستان میں شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، چند ہی لوگ بچے ہوں گے جو
قبلہ پہچاننے کا علم، اس میں زمین کا طول البلد، عرض البلد، ستاروں کی کیفیت، سب کچھ دیکھ کر کے پھر یہ حل کیا جاتا ہے، ذائچہ نکالا جاتا ہے، حساب ہوتا ہے. ایک بڑا کٹھن علم ہے، اس کے جانکار بھی بہت کم رہ گئے، بہت کم رہ گئے. اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب جو لکھی، کافی موٹی کتاب ہے، اور اس میں 10 قاعدے آپ نے خود ایجاد کیے، 10 فارمولے آپ نے خود ایجاد کیے. کہا کوئی بھی بندہ زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، آپ نے ایک فارمولا دیا ہے، وہ کھڑا ہے تو یہ چیز دیکھ لے، زمین کا، آسمان کا، تاروں کا، جو کچھ بھی آپ نے حساب بتایا، اور اس قاعدے کے حساب سے جس طرف وہ منہ کرے گا، حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. آپ کا یہ ایسا میرے عزیز و اعلی حضرت کا چیلنج ہے جو عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. قبلہ پہچاننے کے لیے آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سیدھے کمپاس نکالے، موبائل کا تو اب زمانہ ہے. پہلے 1 میٹر آتا تھا، وہ کاٹا دکھاتا تھا تو قبلے ادھر ہی ہو جاتے سب کے. تو آج کے دور میں تو قبلے مشینوں کے تابع ہے. موبائل کو ہم رکھ دیتے ہیں اور دکھا دیا. ایسا اسلام مشینوں پر نہیں چلتا. اگر یہ دھوکہ دے دیا تو تمہارا قبلہ ہی بدل گیا، اس کی بیٹری چلی گئی، یا کچھ نیٹ ورک پرابلم ہوا، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گلچ آیا، اور جو چیز اس کو بتانا تھا اس کی بجائے دوسری سمت بتا دیا. آپ کو تو اس کے اوپر یقین کر کے چل رہے ہو. اسلام کے اندر اصول ایسے بنائے ہوئے ہیں، مشین نہ بھی ہو تو ایسے قاعدے بنائے ہوئے ہیں. دنیا کے قبلہ پہچاننے کی ساری مشینیں بھی فنا ہو جائیں تب بھی علماء کے پاس وہ قاعدے موجود ہیں. صحرا میں کھڑے ہو کر کے یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر اس قاعدے کے مطابق وہ قبلہ بتا سکتے ہیں کہ اس سمت ہو سکتا ہے. اوقات آج کیسے پتا چلتے ہیں آپ کو؟ نماز کے اوقات سیدھے موبائل اٹھائے اور اوقات الصلاۃ ایپ ہے، اس میں دیکھ لیا فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب عشاء کا یہ ٹائم ہے. ہم تو سب اس پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں، مشینوں کے دور کے لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ اصول جاننے والے لوگ تھے. میرے عزیزو، یہ جو تقویم آپ کو دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اب تو لوگ اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیے کیونکہ موبائل خود کے پاس ہے تو کیا تقویم دیکھیں گے. یہ تقویم جو ہوتی ہے اگلے 50 سال تک بتا سکتے ہیں ہم کہ سورج کس دن نکلے گا، کتنے بجے اور کتنے بجے ڈوبے گا. 5 جنوری فار ایگزامپل، 10 جنوری اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے ڈوبے گا. تقویم بنانے کا علم ہوتا ہے، یہ علم حیت اور علم توقیت. اس کے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ماہر تھے، اتنے بڑے ماہر تھے کہ آپ اس کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے نکال کر کے دے دیا کرتے. کوئی بھی شہر کا آدمی آئے اور کہے ہمارا یہ شہر ہے، یہاں کے اوقات ہمیں بتا دیجئے، اعلیٰ حضرت اس کے وہاں کے اوقات اگلے 50 سال کے بھی، یعنی 1 سال کا بنا کر کے دے دیا تو زندگی بھر اس کے لیے کام آ گئے. سورج کے اوقات متعین ہیں سال بھر کے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس علم میں ماہر تھے؟ علم نجوم کے ایسے ماہر. علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کا علم ہے. ستارے دیکھ کر کے پہلے لوگ بھوشمانی جو کرتے تھے آج بھی ہیں. آج بھی صبح صبح اٹھ کر کے کچھ لوگ راشی دیکھنے پر مصروف رہتے ہیں. ارے اس کا راشی کیا ہے؟ راشی اور باباؤں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور بابا بولتا ہے تیرا شنی منگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے تجھے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ محل ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شنی روی سوم، یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی میرے عزیزو ستاروں کے یا برج کے نام ہیں. 12 برجوں کے نام، پھر ستارے، پھر چاند کس محل میں جاتا ہے، یہ سارا ایک علم ہے. باؤنس جا رہا ہوگا تو سمجھ لینا تھوڑی دیر کے لیے. علم نجوم، علم نجوم پر یقین کرنا حرام ہے، اٹکل پچھو مارے جاتے ہیں اس میں. لیکن کچھ باتیں قریب حد تک بتا دی جاتی. پہلے کے جو نجومی ہوتے تھے وہ اتنی اوتھینٹک چیزیں بتا دیتے تھے کہ آدمی پاگل ہو جائے.
تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, ساری چیزیں نجومی بتاتے تھے. بادشاہ لوگ تو ایسے نجومیوں کو پالتے تھے. آج کے نجومی یہ تو کچھ نہیں, یہ لکڑ بگے, ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. بس جو فضلہ پہلے والوں کا بچا تھا وہی کھاتے ہیں, باقی یہ ماہر نہیں. آج کے لوگ بھی, پہلے کے نجومی بڑے ماہر تھے. بارش کے اوقات ان کو معلوم ہوتے, کس جگہ پر دھوپ ہو رہی ہے یا چھاؤں ہونے والی ہے, ٹھنڈی کتنے دن ہونے والی. علم نجوم سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی. ایک مولانا صاحب آئے تھے جو علم نجوم میں ماہر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت ایسی تفریح کرتے ہوئے مذاقاً ان سے پوچھتے ہیں, مولانا بتائیے تو صحیح بریلی میں بارش کب ہونے والی ہے؟ کہا کہ سچ پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں ہاں بتا دیجئے کب ہونے والی ہے. انہوں نے فوراً قلم کاپی نکالی اور اپنے علم نجوم کے ذریعے سے ادھر سے ادھر لگانا شروع کیا. پھر نتیجہ جو نکلا, رزلٹ آیا تو کہا اگلے 2 ہفتے تک تو بارش نظر نہیں آتی, آسمان بالکل سوکھا رہے گا اگلے 2 ہفتے تک. میں نے دیکھ لیا بارش کا کوئی امکان ہی نہیں. اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے اور اس کے بعد کہا پکا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا کہ ہاں, ہمارا علم نجوم یہی بتاتا ہے, گرامر یہی ہے, قانون یہی ہے, ہم برسوں سے اس پر مہارت رکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے ہاں گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا کتنے بج رہے ہیں؟ کہا 9 بج رہے ہیں. کہا 11 بجنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں نا, 9 بج رہے ہیں تو 11 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت؟ 2 گھنٹے. مولانا نے بھی یہی کہا کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بج سکتے؟ وہ بھی ہنس پڑے کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ, 2 گھنٹے سے پہلے 11 کیسے بجیں گے؟ یہ 9 بج رہے ہیں, ابھی 11 بجنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بجیں گے, میں بجاتا ہوں. گھڑی اٹھا لی, پیچھے سے اس کے گھما کر کے آپ نے 11 بجا دیا. جو کاٹے تھے, جو سوئیاں تھی, اس کو گھمایا اور 11 پر لا کر کے دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے, یہ دیکھیے 11 بج گئے. اس کو تو آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا. مولانا کہنے لگے جو علم نجوم میں ماہر تھے, کہا واہ حضور کیا کہنا, ایسے تو کوئی بھی بجا سکتا ہے سوئیاں گھما کر کے. اعلیٰ حضرت نے جلال میں کہا مولانا یہی تو عقیدہ ہے, قانون کچھ اور کہتا ہے, رب اگر چاہے تو بارش ابھی کروا دے. قانون تمہارا کہتا ہے 2 ہفتے تک بارش نہیں ہوگی, لیکن اگر رب چاہے تو 2 ہفتے کیا, 1 ہفتہ کیا, 1 دن کیا, اگر میرا رب چاہے آج ہی بارش ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے اتنے جلال میں کہا تھا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی خانقاہ سے اٹھا باہر آیا, دیکھا بریلی میں جھما جھم بارش شروع ہو چکی تھی, ابر چھا چکے تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی. گفتہ خدا بوت گرچہ حلقوں میں, عبداللہ بوت فارسی میں کہا گیا ہے, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ توکل اور یقین کا اعلیٰ درجہ تھا. تمہارا قانون کچھ اور کہتا ہے. ہاں بچے پیدا ہونے کے لیے 9 مہینے ہی لگیں گے, قانون ہے, اسباب اس طرح بنائے گئے ہیں, لیکن رب اگر چاہے, اللہ اگر چاہے تو 9 مہینے کیا, صبح حمل ہو اور شام میں بچہ ہو. اور ہوا. اس سے یہ ایسے نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوا کرتی تھی, ان کے حمل کے دن 9 مہینے نہیں ہوتے تھے, 9 مہینے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دیکھیں. دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے باپ اور ماں کا ملنا ضروری ہے, لیکن رب اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. اور یہ تو قانون سمجھ میں بھی آ جائے, کسی کی عقل میں بھی آ جائے, لیکن اگر اللہ چاہے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں پھر بھی پیدا کر دے کسی زندہ کو. جانتے ہو کیسے؟ صرف اور صرف ایک پتھر سے
حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری اس امت کو کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ تیری قدرت پر انہیں یقین ہو. آپ کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر ہاتھ رکھیں. ایک پہاڑ کے پتھر پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا. تاریخ آپ کو پتا ہے, جس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے, قرآن پاک میں بھی آیا. اللہ اگر چاہے تو کسی ایسی چیز سے پیدا کر دے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے یہ توکل اور یقین سکھایا تھا. علم آپ اس میں بڑے ماہر تھے, اور کئی ایسی چیزیں میرے عزیزو جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا, عقل بھی کام نہیں کرتی. آپ ان کے جو علوم ہیں ایک ایک کر کے میں بیان کروں تو بہت طویل وقت ہو جائے. صرف آپ جو سمجھ پاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی مہارت کی وجہ کیا ہے اس کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں. ہم غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں, کوئی پڑھ لکھ کر کے بھی آدمی اتنی ساری چیزیں نہیں کر پاتا. آپ کتنے علم میں ماہر ہو سکتے ہیں؟ سائنس کا اسٹوڈنٹ پورا سائنس میں اپنا دماغ کھپا چکا ہے, اس کو پھر دوسرے چیزوں میں دماغ لگانے کی وہ نہیں. اب انجینئر سے کہیں کہ تو آپریشن بھی کر دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں. ڈاکٹر سے کہیں کہ تو گھر بنا دے یا پلان دے دے تو وہ کہے گا میری فیلڈ نہیں. حالانکہ انجینئر اور ڈاکٹر دونوں سائنس سے ہی نکلے ہوئے ہیں. ہوتا یہی ہے نا, انجینئر بھی سائنس کی شروعات میں ہی آیا, اور بس یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل ہو گیا اور یہ اسٹیٹ میں چلا گیا. جیسے بھی اس کی فیلڈ چینج ہوئی, پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کیا ہوا, وہ الگ سائنس والا ہے, وہ بھی انجینئر کہلاتا ہے. لیکن کمپیوٹر سائنس کیا ہوا انجینئر, اس سے کہہ دو گھر کا پلان دے دے, وہ بھی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں آئی ٹی فیلڈ والا ہوں, مجھ سے پوچھو کمپیوٹر کی چیزیں یہ نہیں. اچھا کمپیوٹر کے معاملات میں اور ایک انجینئر ملتا ہے, میکینیکل انجینئر ہے, اس سے پوچھو تو پھر وہ اپنی فیلڈ کے باہر نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک علم میں جب کوئی بندہ ماہر ہوتا ہے, یہ ڈگریاں ماہر بنانے کے لیے تو ہیں. آپ جو گریجویشن کر رہے ہیں یہ ایک فیلڈ میں ماہر بننے کی, لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا جو جس فیلڈ میں ہے وہ دوسرے کو ٹچ ہی نہیں کر رہا. ڈاکٹرز کی بھی فیلڈ اب بدل گئی ہیں. پہلے کے تھے جو فزیشین جو سب چیک کر لیتے تھے, تمہارا آنکھ بھی, کان بھی, ناک بھی, پیٹ بھی, گھٹنا بھی, سر بھی, سب کر لیتے تھے. اب ایسا نہیں, سب کے ڈاکٹر الگ ہیں, سب الگ ہیں. ناک میں کوئی تکلیف ہو تو الگ ENT کے پاس جاؤ, نہیں عام ڈاکٹر نہیں دیکھے گا. ہاں کڈنی والا نیفرولوجسٹ وہ الگ چلے جائے, دل والا الگ ہے, کارڈیو, سب کے الگ الگ میدان بنے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک ہی باڈی کے سب ڈاکٹر ہیں, ٹچ دوسرے کو نہیں کرتا. اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شاید جان بوجھ کے نہیں ٹچ کرتے یا جانتے ہی نہیں یا فیلڈ الگ. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت غور خوض کر کے دیکھا کہ دنیا میں ایک فن کا ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فن کو ٹچ نہیں کرتا. ایک فن کی بات کر رہا ہوں, ایک فن کی بات. اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ, ایک فن نہیں, دو نہیں, تین نہیں, اللہ نے آپ کو 55 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی. 55 فن کے آپ ماہر تھے. سائنس میں پوچھو تو بے دھڑک, جغرافی کے بارے میں پوچھو تو بے دھڑک, فزکس میں پوچھو تو رسالہ لکھ دیا, اور میتھس میں پوچھو تو آپ کی کتاب موجود ہے, علم جفر میں پوچھو کتاب موجود ہے, حیت و توقید میں پوچھو کتاب موجود ہے, بلاغت میں, عروض میں, فلسفہ میں, منطق میں, جس میں پوچھو کتاب موجود ہے. ارے الجبرا جس سے پریشان رہتے ہیں نوجوان, اس پر اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. کیمسٹری پر آپ نے فارمولے دیے ہوئے ہیں. کون کون سے علوم, کیمسٹری والا کیسے سائنس میں آیا, سائنس والا فلاں میں کیسے گیا. میرے عزیزو یہاں پر آپ کو سمجھنے کے لیے دماغ چکرا جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہی میں نے ایک جملہ کہا, اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اعلیٰ دماغ چاہیے. اعلیٰ دماغ ہو تو تھوڑی بہت باتیں تو سمجھ میں آ جائیں گی, باقی تو اور بھی پہنچ جائے گا. ابھی میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں, آپ جھوم تو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ہیں, لیکن معنی ہی نہیں معلوم ہے.
समझ में भी नहीं आती बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपने जो अल्फाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सराई की है, वो अल्फाज देके एक ही नात अगर मैं आपको बताऊं, एक एक शेर में आपने अल्फाज का जखीरा भर दिया है। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। इतना तो पता चला कि आला हजरत हुजूर के लिए कुछ दे रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जुमले, ये क्या है? जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, क्या है? इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। अल्फाज का जखीरा, अतीको वसी गनी व अली। ये आला हजरत के अशार की चंद झलकियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें बंदिशों के साथ आपने वजन को भी बरकरार रखा। नात मशहूर जमाना सुनते आए ना, लम याती नजीरो कफी जुबान में लिखी हुई नात नहीं है ये, लम याती नजीरू का। ये इतना जो लफ्ज है अरबी में, उसके बाद फारसी में है, उसके बाद आधा मिसरा भोजपुरी में है और आधा मिसरा उर्दू में है। आला हजरत ने एक नात 4 जुबानों में लिखी, माने में कहीं फर्क नहीं आता। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। माने में कहीं फर्क नहीं आता। एक शेर में अगर आपको समझाऊं, अल बहरु अला वल मौजू तगाब। नात सुनते भी होंगे आप, सुनते हैं और खूब मजे से सुभान अल्लाह कहते हैं। असल बात यह है, इश्क में बोली हुई हर बात सामने वाले के दिल पर असर करती है। समझ में आ नहीं रहा है तो भी दिल को हिला रही है। अल बहरु अला वल मौजू तगा, अरबी का लफ्ज है। कह रहे हैं समंदर बहुत ही तुगयानी पर है और मौजें बिल्कुल उछल कूद कर रही हैं। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मौजें सरकश हो गई। जो मौजें हैं समंदर की, ये सरकश हो गई। मन बेकसो तूफान होश रुबाब, यहां से फारसी में कहते हैं मैं तो बेचारा हूं और तूफान देखो तो हर जगह से होश उड़ाने वाला। समंदर बुलंदी पर आ गया है, मौजें सरकश हो गई हैं, मैं बेकस और नाचार हूं और तूफान देखो तो होश उड़ाने वाला। आगे उर्दू में है, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। मंझधार किसको कहते हैं? समंदर के अंदर जब कश्ती आकर फंस गई, चारों तरफ से पानी घेर लेता है, उसको कहते हैं मंझधार। मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा। हवा जब बिगड़ गई तो समंदर में जीना ही मुश्किल है, कश्ती का पार लगना मुश्किल है। अब शुरू से देखो, अरबी, फारसी, फिर उर्दू और आखिर में भोजपुरी में हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं। समंदर बुलंदी पर है, मौज सरकश हो गई है, मैं बेकस और नाचारा हूं और तूफान होश उड़ाने वाला है। और मंझधार में मेरी कश्ती फंसी हुई है और मंझधार में बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। नैया किसको कहते हैं? कश्ती को। और आला हज़रत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती ऐसे में से पार लगा दो। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे अजीजों, जब कभी कमजोरी आए, मुसीबतें तारी हो जाएं, तन्हाई में ये पढ़ के देख लेना, मुसीबतें टल जाएंगी। पढ़ो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आला हज़रत ने ये शेर ही नहीं लिखा, वजीफा है ये। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। इस तरह तो ये कितने अशार हैं। मैंने तो एक शेर की तशरीह आपके सामने की है। एक मौलाना मोहसिन काकोरवी साहब, वो हुजूर की बारगाह में मेराज का कसीदा लिख करके लाए थे। मेराज का कसीदा, और उसमें उन्होंने गंगा जल, काशी, मथुरा सबका जिक्र किया हुआ था। क्योंकि शायर जो है किसी की भी इस्तिआरा लेता है, इशारे में कहता है। जैसे कहते हैं ना, न मैं की बात न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं।
یہ میں کا مطلب کیا ہے؟ شراب ہے. اکثر شاعروں کے شعر و شاعری میں شراب کا ذکر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لینا یہ شاعر وسکی کی بات کر رہا ہے, ووڈکا کی بات کر رہا ہے. میں جو ہے یہ شعر و شاعری کی زبان میں استعمال ہونے والا جام محبت ہے, جام محبت ہے. اسی لیے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہیں ذکر آ جاتا ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند کے اشعار میں بھی آپ کو ملے گا, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہے. پیا ہے جام محبت, جام بھی اکثر شراب کو بولتے ہیں, تو شاعر جو ہے کبھی استعارہ کرتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا, کاکوروی صاحب نے کاشی, متھرا, گنگا جل سب کا ذکر کر ڈالا تھا, اور معراج کا واقعہ شعر و شاعری میں لکھ کر لائے تھے. یہ بھی اعلیٰ حضرت سے چیک کرانے آئے ہیں. کہا کہ حضور میں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ اشعار لکھے معراج کے واقعے پر, آپ دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت نے پہلے ایک دو شعر پڑھے, یہ بھی عصر کا وقت تھا. کہا کہ نماز کا وقت ہے میاں, نماز پڑھ لیں گے پھر آ کر کے آپ کا دیکھتے ہیں. سنت پڑھی عصر کی اور فرض, سنت اور فرض کے بیچ میں جتنا وقت باقی تھا, اعلیٰ حضرت حضور کی شان میں اپنی زبان میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیے, قصیدہ لکھنا شروع کر دیے. وقت لگا, عصر کی نماز ہوئی, آئے. کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب جو قصیدہ لکھ کر لائے تھے معراج کا؟ آئے جلدی جلدی انہوں نے, وہ گنگا جل کاشی متھرا والا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا صاحب آپ میرا سن لیجئے پہلے, آپ کا بعد میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی حضور آپ سنائیے, آپ نے کب لکھا؟ کہا ابھی عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں. آپ نے مہمیز دیا, مجھے حوصلہ دیا, میں نے لکھ ڈالا. کہا آپ سنائیں. اعلیٰ حضرت جب سنانے لگے, اللہ اکبر, وہ قصیدہ معراج تو ایسا ہے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں, حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورا قصیدہ معراج ایک شعر کا, دو شعر کا, چار شعر کا نہیں, ٹوٹل 170 شعر کا قصیدہ لکھا تھا. قصیدہ معراج اللہ نے کیسے وقت میں برکت دی ان کے. اس وقت میں تو سوچتے سوچتے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے. ہاں امام کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھوں, دوسری رکعت میں کیا پڑھوں, اسی میں تو مؤذن اقامت بول دیتا ہے. اتنے ٹائم میں کچھ ہو نہیں پاتا. اور ایک امام احمد رضا خان ہے کہ 170 کے قریب اشعار بارگاہ مصطفیٰ میں لکھ دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, جو حضور کا ہوتا ہے وقت بھی اسی کا ہو جاتا ہے. وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا, وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا, لیکن وقت کی جان رسول اللہ ہیں, اور جو ان کو تھام لیا ہر وقت اسی کا ہے. صبح اسی کی ہے, دوپہر اسی کی ہے, شام اسی کی ہے, اور ہر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ایسے کر رہے ہیں, 100 سال پہلے والے, 100 سال ہو گئے ان کے انتقال کو, لیکن ایسا کر رہے ہیں جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں کرتے. جو بھلائے جا چکے ہیں اکثر تو قبرستانوں میں گئے, ان کے تذکرے ختم ہو گئے, لیکن ایک عاشق صادق کا تذکرہ ایسا ہے کہ صرف ذکر کرو تو محفل میں گرمی آ جاتی ہے. عشق محبت, عشق محبت, یہ گرمی کا اثر آج بھی اللہ نے اس نام میں رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا جاتا یہ سب کمال کہ تم اونچی پگڑی والے ہو, اونچے خاندان والے ہو. یہ سب کمالات اس لیے نہیں دیے جاتے کہ تم فلاں کالج میں پڑھ کے آئے, فلاں مدرسے میں پڑھ کے آئے, فلاں باپ کے بیٹے ہو, اس لیے نہیں دیا جاتا. اس دنیا میں کمالات اگر کسی کو دیے جاتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت سے دیے جاتے ہیں. جو عزت رسول پر پہرا دیتا ہے اللہ اس کی عزتیں بہت بلند کرتا ہے. جو ناموس رسالت پر پہرا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو کبھی کم ہونے نہیں دیا. یہ ہم نے دیکھا ہے. آج بھی ایک قصیدہ آپ پڑھتے ہو, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, آگے علی حبیبی کا
خیر الخلق کلہم قصیدہ بردہ یہ پرسوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، سال پہلے کا لکھا ہوا نہیں ہے، آج سے 800 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ شرف الدین بوصیری نے اس پورے قصیدے میں رسول اللہ کی ایسی مدح سرائی کی ہے، میرے آقا کی شان ایسے بیان کی، اور بھونکنے والے کتوں کا اس میں جواب دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصیدے کو ایسا زندہ رکھا، آج بھی بچے بچے کی زبان پر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ایک تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری جس نے بھی کی، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو سلامت رکھا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کو لوگ ان کے اشعار سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ علم نحو کے بڑے ماہر تھے، علم نحو کے بڑے ماہر، ان کی لکھی ہوئی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن جب کبھی کوئی یہ پڑھے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ، فارسی میں لکھا ہوا کلام ہے لیکن عشق میں ڈوب کر لکھا گیا تھا، اس لیے اللہ نے وہ کلام کو بھی اور نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع صلو علیہ۔ ہاں یہ شیخ سعدی کا لکھا ہوا ہے، آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں کچھ کہا اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ارے جاہل سے جاہل بچے کو بھی پوچھو، وہ کھڑا ہوگا، نیند میں بھی کھڑا ہوگا، ہاں میں سنی کی بات کر رہا ہوں، ہاں سنی کی بات کر رہا ہوں، سڑے ہوئے لوگوں کی نہیں۔ اس کو کہیں نیند میں بھی اٹھا کر پوچھو حضور کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ آدھا پوچھ لو، اس کو آدھا پورا کر دے گا۔ شمع بزم ہدایت پہ، یہ آگے کا سب اس کو پتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول سلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈوب کر کے لکھا ہوا، ارے ایک ایک عضو پر میرے آقا کے ایک ایک پارٹ پر سلام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو صحیح، جو دشمنی کرتے ہیں دور بیٹھ کر کے وہ جاہل ہیں، پڑھے ہوتے تو ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ سنی ہوئی باتوں پر اعلیٰ حضرت کو نہ پرکھو، نہ ہم سے نہ ان سے۔ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، انصاف کی نظر سے اگر دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے بھی اور سنیوں سے بھی اگر آپ کو لگتا ہے یہ مبالغہ کرتے ہیں، دونوں کی باتوں کو چھوڑ کر تم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو تو پڑھ کے دیکھو، ڈوب جاؤ گے۔ سمجھ کر کے تو دیکھو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑائیاں کر رہے ہیں، میں انصاف کی نظر سے دیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بار پڑھ کر کے تو دیکھو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ عشق میں ڈوب کر کہتے تھے کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، ایڑیوں پر حضور کے پورا کلام لکھ دیا ہے، حضور کے گیسوؤں پر پورا کلام لکھ دیا ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پورا کلام لکھ دیا ہے، ایک ایک عضو پر، اور سلام میں تو کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ جب حضور کی نگاہوں کی بات آئی تو کیا کہا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے، امام احمد رضا کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیشانی مبارک کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے اور اعضاء سے آپ صرف بینی مبارک، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور زبان کیسی تھی، جس کو سب کن کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ کیسا تھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیٹ مبارک، شکم مبارک کیسا تھا، کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے قدم مبارک کیسے تھے، کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔
کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ امت کی بات آئی تو کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ ہر چیز پر سلام بھیجا میرے آقا کی بارگاہ میں. آپ کے آل, آپ کے اصحاب, آپ کے خاندان, سب پر سلام بھیجا. ایک عاشق صادق ہی تو یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اگر اعلیٰ حضرت کا عشق کا کمال دیکھنا ہے تو کہاں آپ کو نظر آئے گا؟ ایک چیز میں انہوں نے بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو ایک مصرے میں بیان کر دیتے ہیں. حضور کی بارگاہ کے متعلق صرف فیصلہ کن بات یہ ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اور جب دو لوگوں کے اندر گہری محبت ہوتی ہے تو محبوب اور محب میں میرا تیرا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ کہاں ہوگا؟ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا عشق کا مقام سمجھو آپ. اسی لیے دوسرے آپ کے سلام میں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم پہ کروڑوں درود. درد بھی دیکھو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے کا کیسے. پہلے گھبرا کر کے اپنے حالات پر, ہم بھی ایسے ہی بچھڑ جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, چھوٹی سی کوئی چیز آ جائے, لیکن اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھ دیا یا رسول اللہ ایک طرف ہے حاسدین, ایک طرف ہے آدائے دین, بیچ میں ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. آپ کہتے ہیں ایک طرف آدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین. دین کے دشمن ادھر ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والے بھرے ہوئے ہیں. کہاں جائے یہ بندہ, کیا کرے؟ حاسدین الگ پریشان کرتے ہیں, دشمنان اسلام الگ پریشان کرتے ہیں. یہ شعر پڑھ کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں سب کو یہ پڑھنا چاہیے. ایک طرف آدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. پھر اعلیٰ حضرت کا نا حضور کی بارگاہ میں یہ کیسی شکایت کہ ایک طرف حاسدین ہیں ایک طرف آدائے دین ہیں, یہ شکایت کیا کریں؟ بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, تم ہو حفیظ و مغیث. ارے کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا, اگر حضور ہیں تو پھر خوف کیا. میرے عزیزو چند جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کرتے جا رہے. اعلیٰ حضرت اس صدی کے یا پچھلی صدی کے نئے کسی مسلک کا نام نہیں ہے. یہ وہ مسلک ہے جو صدیق اکبر کا مسلک تھا. صدیق اکبر کے مسلک کی ترجمانی ہے, فاروق اعظم کے مسلک کی ترجمانی ہے, عثمان غنی کے پیکر حیا کی ترجمانی ہے, حیدر کرار کی بردباری اور ان کی شجاعت کی ترجمانی ہے. دیکھیں آپ اشعار میں ان کا مسلک جھلکتا ہوا نظر آئے گا. ایک آپ یہ کہتے ہیں بریلوی جو ہے یہ مانگتے ہیں, اور ایک کوڑی تو یہ بھی کہہ دیا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے. معاذ اللہ رب العالمین, کچھ کہا اور چلا بھی گیا. لیکن آؤ ایک عورت آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جس کا بیٹا گونگا ہے. زبان دینا کس کا کام ہے؟ زبان کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن ایک عورت حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا بولتا نہیں. اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہاں کیوں آئی, شرک کرنے آئی, اللہ سے مانگنا چاہیے. نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا, لاؤ تمہارے بیٹے کو. اور اس کے بعد نہ دوا, نہ پھونکنا, نہ دم کرنا, بلکہ براہ راست میرے آقا نے اس گونگے بچے سے پوچھا من انا, اے بچے میں کون ہوں؟ وہ گونگا بول پڑا انک محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بات دلیل سنو, ایک صحابی ہیں اندھے نابینا ہیں. اب مجھے بتاؤ آنکھ کون دیتا ہے؟ لیکن وہ صحابی بھی حضور کے پاس آئے.
کہا یا رسول اللہ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا, مسجد آنا جانا مشکل ہو جائے, آپ کچھ کر دے میرے آنکھوں کے لیے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے یہاں کیوں آ گیا, بلکہ حضور نے دوا بتائی, جا مسجد میں اور میرا نام لے کر کے دعا کرنا. دعا آج بھی موجود ہے حدیثوں میں کہ یوں کہنا, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے, تیرے نبی کے ذریعے سے. وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھ کے باہر نکلا تھا, میری آنکھیں روشن ہو گئی تھی, ان کی آنکھیں روشن تھی. یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. وہ بھی پڑھتے ہیں جن کو بخاری پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے. بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار, ان کو آتی نہیں بخاری. یہ بھی پڑھ لیں کہ ایک عورت نے بچے کی زبان مانگی, ایک صحابی نے اپنی آنکھیں مانگی, اور رسول اللہ نے دونوں کو دیا. دونوں کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز. ایک صحابی ان کے بھائی پیٹ کے درد میں مبتلا تھے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, لیکن وہ آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے بہت تکلیف میں ہے. حضور نے فرمایا شہد دے کر کے جاؤ چٹاؤ, اسکی ہی اصلا, اس کو شہد چٹاؤ. شہد چٹائے تو جلاب شروع ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ دوا ریئیکشن ہو گئی, ہم تو چھوڑ کے بھاگ دیں. دوسرے دن وہ آئے, کہا یا رسول اللہ پلانے شہد چٹانے سے اور زیادہ ہو گیا. حضور نے فرمایا پھر جاؤ شہد چٹاؤ. وہ صحابی پھر گئے, اپنے بھائی کو شہد چٹایا, آج اور زیادہ جلاب شروع ہو گئے, اور زیادہ اب کمزوری بھی آ گئی. وہ پھر آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ بڑھ گیا اور مرض بڑھ گیا. حضور نے جلال میں فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, جاؤ پھر سے شہد چٹاؤ. تیسرے دن وہ آئے اور شہد چٹایا, ان کے بھائی کی بیماری جڑ سے ختم ہو چکی تھی. ان کے جیسا یقین بھی تو چاہیے. ایک بار میں نہیں ہوا, دو بار میں نہیں ہوا, تب بھی ان کا عقیدہ کیا تھا, ملے گا تو یہیں سے ملے گا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, ان کے پیٹ میں درد ہو تو رسول اللہ کے پاس, آنکھ نہ ہو تو رسول اللہ کے پاس, اور زبان نہ ہو تو رسول اللہ کے پاس. اس لیے کہ صحابہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہی دینے والے ہیں, بلکہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو امام احمد رضا نے ہمیں اپنے اشعار میں بتایا. صحابہ کا عقیدہ تھا دیتا اللہ ہی ہے, لیکن دروازہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تم شافی و نافی ہو, تم وافی و کافی ہو, تم درد کو کر دو دوا, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. یہ سارے جو اشعار ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ صحابہ کا بھی معمول تھا, صحابہ کا یہی معمول رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں صرف یہی معمول نہیں ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے اندر میاں بڑی سختی تھی, بہت شدت تھی, کیونکہ ان کے اشعار بتا بتا کے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, یہ جل بھن کے مر جائیں لیکن یا رسول اللہ کی کثرت آپ کرتے رہیے, آپ اس مت میں ڈرنا مت. اور اعلیٰ حضرت کا یہ بے باکانہ انداز, جو جلال بھرا انداز, کبھی تو یوں کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اپنے سختی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں, جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ سب باتیں جو ان کے مزاج میں شدت تھی, لوگ کہتے ہیں بڑے سخت تھے میاں. میاں سخت صرف اور صرف گستاخان رسول کے لیے تھے, صرف اور صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات جہاں ہے وہاں سخت تھے. اور یہ بھی ان کا اپنا مسلک نہیں, یہ صحابہ کا مسلک تھا. صحابہ میں دیکھو کئی ایسے صحابہ ہیں, ارے جنگ بدر میں آپ دیکھیں بھانجا ادھر ہے, ماموں ادھر کھڑا ہے, تلوار کے نیچے ہے, اور صحابہ نے نہیں دیکھا ماموں آئے تو چھوڑ دیں, ماموں کو دو ٹکڑوں میں بدل کے بھی رکھ دیا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا صحابہ کا, ہماری رشتہ داریاں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ سے ہے.
اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو آج لوگوں کو لگتا ہے بڑا سخت ہے, بہت سخت بنایا گیا ہے. یہ صحابہ کا مسلک ہے. میرے عزیزو, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کا باپ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دیتا تھا. آپ کو برداشت نہیں ہوا, ایک دن اس کا سر ہی لے کے آ گئے اور کپڑے میں ڈھانک کر کے لائے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کروں, ہو گیا مجھ سے. کہا کیوں؟ کہا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا, برداشت نہیں ہوا, اٹھ گئی تلوار. اب کیا کروں؟ یہ پہلا کام ہوا تھا تو قرآن کی آیت آئی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ یہ 28ویں پارے میں یہ فرماتا ہے کہ تم ان مومنوں کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے محبت کرتے ہوں, چاہے ان کے باپ ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے خاندان والے ہوں. محبت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ان سے نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ کو جو سخت لگتا ہے میرے عزیزو, یہی صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کا عمل یہ تھا. اسی لیے آج کے زمانے میں میں فخر سے یہ کہتا ہوں, جو صحیح طریقے سے ایک راستہ بنا کر کے دیا, بزرگوں کی عزت بھی جس میں ہے, صحابہ کی عظمت بھی جہاں ہے, اہل بیت اطہار کے تاج بھی جہاں ہے, جہاں شریعت مصطفیٰ کی پاسداری بھی ہے, سب ملا کر کے مجموعہ اگر کچھ بنتا ہے تو اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو چڑ ہے تو الگ بات ہے, تنا آسانی والے لوگ اور ڈھکوسلے باباؤں کے پیچھے نکلنے والے لوگ, ان کو لگتا ہے یہ لوگ سخت لوگ ہیں. کیوں سخت لوگ ہیں؟ شریعت کی بات کرتے ہیں. کچھ آئے اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے ہم تو اس بابا کے مرید ہو گئے ہیں جو دودھ سے دہی ہو چکا ہے ابھی. اچھا, دودھ سے دہی ہو گیا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت دودھ ہے اور اس کے بعد طریقت دہی ہے اور اس کے بعد معرفت مسکہ ہے اور گھی حقیقت ہے. وہاں تک پہنچنے میں, گھی تک پہنچنے میں, ہاں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, باباؤں سے جا کے دیکھو یہ سب ڈھکوسلے پھیلائے ہوئے, اور مرید ہم سے کہہ رہا ہے ہمارے بابا دہی ہیں. اچھا ابھی دہی ہے, کھٹا دہی, اور پتہ نہیں کب سڑ کے اس میں کیڑے نکلے. میرے عزیزو, یہ ان لوگوں کو یہ سب راستے نظر آئے جو شریعت سے بغاوت چاہتے ہیں, طبیعت کی آسانی چاہتے ہیں, جن پر نمازیں بھاری ہیں, جن کو حلال و حرام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو راستے بھٹکتے ہیں. ورنہ جو سچا عاشق رسول ہے, میرے نبی سے محبت کرتا ہے, مجھے بتاؤ پوری شریعت یا علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہے, میرے نبی کے اداؤں پر لکھی ہوئی ہے. نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی ہے یہ عبادت, لیکن کس نے بتایا؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہی ہے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. کیسے پڑھے نماز؟ یہ رسول اللہ کی اداؤں نے بتایا کہ ہاتھ اٹھاؤ, تکبیر باندھو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اتحیات میں بیٹھو, یہ پڑھو. یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا. شریعت پوری رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے. جس کو رسول اللہ کی اداؤں سے نفرت ہے وہ شریعت سے نفرت کرتا ہے. جو چھوڑا, ارے اگر طریقت میں ایسا کوئی مقام آتا جس میں شریعت معاف ہو گئی ہے تو غوث اعظم سے بڑھ کر طریقت والا کون تھا؟ غریب نواز سے بڑھ کر کے طریقت والا کون تھا؟ ان بڑے اولیاء کاملین نے کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. ارے ایک نماز تک ترک ہونے نہیں دیا. اور آج کے یہ چھلے والے لوگ, بیڑی والے لوگ, گانجے والے لوگ, یہ کہتے ہیں شریعت سے پرے ہو گئے, بہت اوپر ہو گئے. یہ ان شیاطین کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے عزیزوں. حیرت ہے, آج مجھے یہ بات بھی کہنا ضروری ہے نوجوانوں. آپ کو میں ایک تاریخی حقیقت بتا دیتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی, نام سنا ہے؟ نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے زمانے میں ان کی فوج کو اور ان کو ہرانے کے لیے نئے نئے فتنے آئے تھے جو دنیا میں اس سے پہلے آئے ہی نہیں تھے. پورنوگرافی جو آج عام ہوئی ہے, ننگی تصویریں دیکھنا,
یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں لا کر ڈالا گیا تھا سب سے پہلے کہ جب یہ پورنوگرافی کریں گے تو ان کی ایمانی طاقت کمزور ہو جائے اور ان پر ہم حملہ آور ہو کر کے قابض ہو جائیں. ایک فتنہ یہ ہے. ایک اور فتنہ تھا اس زمانے کا, حسن بن سبا, ایک درویش آدمی, بزرگ بنا ہوا, صوفی بنا ہوا, خانقاہ بھی بنایا, اور اس پہ 4 دیواری میں کچھ نوجوانوں کی تربیت کیسے کیا. کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بزرگ تربیت ایسا کر رہے ہیں سارے نوجوانوں کہ ایک شربت ان کو پلایا جاتا تھا, حشیشین یعنی ڈرگز تھے اس زمانے کے, اور وہ شربت جیسے ہی وہ پیتا ہے نوجوان ایسا پاگل ہوتا ہے. ایک سڑے ہوئے پتھر کو دکھا کر کے اس کو کہا جاتا یہ جنت کا حسین محل ہے, تو وہ نوجوان اس کی تعریف میں لگ جاتا, کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے, مجھے یہاں سے چمکی دکھ رہی, ادھر سے چاندی دکھ رہی, ادھر سے سونا دکھ رہا ہے, باقی کا وہ کرنے لگتا. اور گٹر کا پانی اگر اس کو دکھا کر کہا جائے یہ جنت کی نہر ہے, تو وہ ڈرگ لیا ہوا نوجوان تعریف کرنے لگتا, ارے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, یہ تو یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, یقیناً یہ جنت کی نہر ہے. ان کو جنت بنا کر دکھائی گئی تھی اس خانقاہ کے اندر, جبکہ وہاں کوڑا کچرا کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہ چرسیوں کو رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن ان کا دماغ دیکھتا تھا جنت ہے پورا. اس لیے کہ دنیا میں ایسے کچھ نشے کی چیزیں ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد منظر بدل جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی قریب لاتا ہوں آپ. یہ کر کے ان کو کیا کیا جاتا تھا, وہ پاگل ہو جاتے تھے. اگر ان کو نہ دیا جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں, اور سزا کے طور پر کسی بھی وہ خانقاہ کے اندر موجود نوجوانوں کو سزا دینا ہو تو باؤنڈری سے باہر کر دیا جائے. تڑپ تڑپ کے وہ نوجوان مر جاتا تھا کہ مجھے جنت میں لے لو واپس, جنت میں مجھے لے لو. اس پر شرط رکھی جاتی تھی, جنت میں واپس آنا ہے تو فلاں کا مرڈر کر کے آؤ. ٹارگٹ کلر ہوتے تھے وہ. ایسے نوجوانوں کو تیار کیا گیا تھا. 4 مرتبہ خونی حملہ کیا تھا صلاح الدین ایوبی پر, اسی کے خانقاہ کے بنے ہوئے لوگوں نے. وہ ڈرگز ایسے لیتے تھے, نشہ ایسا, لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ڈرگز سے یہ نشہ ہے, بس شربت پلایا جاتا تھا. آج کچھ ایسے ڈھکوسلے ہیں اور آئے ہوئے ہیں جہاں نوجوانوں کو اس طرح کی چیزیں پلا کر کے ان کا مائنڈ پورا پروگرامنگ میں لے لیتے ہیں, اور نوجوان بیچارہ یہ سوچنے میں بیچارہ رہ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے نہیں, وہاں جانے کے بعد مجھے بہت کچھ دکھ رہا ہے. اس نشہ میں جانتا ہوں آج بھی وہ نشہ موجود ہے, آج لکوڈ میں ملتا ہے. اس کا ایک قطرہ خالی زبان پر لگاؤ, اس لیے کہ بھائی سارے نشے پتا ہے کہ آنے والے کو سب پتا رہتے ہیں. ہاں کیسے کیسے نشے ہے اس پہ سب پوری پی ایچ ڈی ہو گئی ہے. ایک لکوڈ نشہ, اس کا ایک قطرہ زبان پر, کیوں نام نہیں بول رہا کہ کوئی ایڈکٹ ہو تو جا کے ڈھونڈنے نہ لگ جائے کیا مفتی صاحب نے جو ریفرنس دیا وہ کہاں ملتا ہے. باقی ہمیں سب پتا ہے, کوکین, افیون, چرس, گانجے کس میں کتنا لگتا ہے, کیس کیا کیا ہے, یہ ایم ڈی کہاں سے آئی, سب چیزیں جانتے ہیں. لیکن اے نوجوانوں, ان میں خطرناک نشہ, اتنا قطرہ اگر زبان پہ لگاتا ہے تو 36 گھنٹے تک اس کو یہ دنیا کا منظر پورا بدلا ہوا دکھے گا. یہ دکھے گی ہی نہیں, دنیا ہی نہیں ہے. اس کو حسین باغات, اس کو نہریں, پتہ نہیں کیا کیا نظر آتے ہیں. یہ آج بھی موجود ہے. اسرائیلی ملٹری نے اس کو ایجاد کیا تھا, اور اس سے پہلے ایک ڈرگ تھا جس کو ہٹلر کی نازی نے ایجاد کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نشہ کرنے والا نشہ کر کے ناچ گانے کر کے آ گیا الگ بات ہے, لیکن یہ کسی شیطان کے ہاتھ لگا جو پیر بن کر کے یا صوفی بن کر کے نوجوانوں کو اس کا استعمال کرا کر کے پھر ان کو تصورات لے کر کے آئے, کہے یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے, اس کو سب دکھے گا, سب دکھے گا, اور وہ شریعت کا باغی بن جائے گا. میری بات سن کر کے رکھ لو, ایک دن ہوگا وہ رسول اللہ کو گالیاں دینے لگے گا. یہ حل کی بات نہیں ہے.
جو شریعت سے مذاق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ مسئلہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ایک زمین ہے، اس پر درخت ہے، درخت کے اوپر پھل ہے اور پھل کے اندر مغز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھل تو ہے لیکن مغز نہیں ہوا ابھی، تب بھی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں درخت ہے لیکن پھل نہیں ہوا اس میں، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ابھی نہیں آیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں زمین ہے ہی نہیں، درخت ہے. مانیں گے آپ؟ مانیں گے؟ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاف میں سے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی. شریعت زمین کا نام ہے اور اس پر اگنے والے درخت کو طریقت کہتے ہیں اور اس پہ آئے ہوئے پھل کو معرفت کہتے ہیں اور اس کے اندر موجود مغز کو حقیقت کہتے ہیں. اور جس کے پاس زمین ہی نہیں وہ مغز کی بات کر رہا ہے، زمین ہی نہیں پودے پیڑ کی بات کر رہا ہے، پھل کی بات کر رہا ہے. پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بات یاد رکھو، شریعت یہ کوئی علماء کا، مولویوں کا، مفتیوں کا لکھا ہوا کوئی نصاب نہیں. شریعت پورے میرے رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، اور جو اس سے بیگانہ ہو کر کے کچھ چاہے کان کھول کر سن لو، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بغیر تجھے کچھ دے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. ایک بات یاد رکھ لو، جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہو. آج کے زمانے میں نوجوانوں، تمہارے عقیدے، تمہارے عمل، تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت مسلک اعلی حضرت سے ہوگی. مسلک اعلی حضرت کو ایسے تھام کر کے رکھو کہ کوئی شیطان آ کر کے تمہارا عقیدے کو گمراہ نہ کرے، تمہارے عقیدے کو نہ بگاڑے. میں ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں جو اب نمازوں کو چھوڑ چکے، وہ جمعہ تراویح سب کچھ چھوڑ چکے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں، ہم دہی بنے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ دہی بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں شریعت دودھ کا نام ہے اور دودھ سے دہی بن گئے، تو دہی واپس دودھ نہیں بن سکتا. ابھی او فرشتے تجھے سب بنا کے دکھائیں گے کیا کیا بنے گا. میرے مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ کے ارے دہی کیا بنے گا. فرشتے جب قبر میں آئیں گے اور پھر پوچھیں گے حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو شریعت اگر جانتا ہے اور ان کے قدموں سے وابستہ رہا تو ہی بول پائے گا، ورنہ ہا لا ادری کرتا رہے گا، نہیں بول پائے گا. اسی لیے تھام لو دامن ان کا آسیو، ہے وہی بخشوانے والے. میرے عزیزو، اعلی حضرت کے اس شعر پر عمل کر کے جائیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب درندے بھونکتے تھے تو اعلی حضرت کا قلم جواب دیتا تھا. آج ہماری زبانوں پر جو طاقت ہے کچھ، وہ اعلی حضرت کے اشعار کی برکت ہے. ان کے لکھے ہوئے کلام اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر ہمارے خون میں جو گرمی ہے، ہمارے اندر جو جوش و جذبہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں اعلی حضرت کو اللہ نے یہاں زمین پر اس ہندوستان میں پیدا کیا، وہ دور ایسا تھا، انگریزوں کا دور ہے. بڑے بڑے مولویوں کو انگریز ماہانہ پیسے دے کر خرید چکے تھے، کتنے تو ان کے نام پر فتوے لکھ رہے تھے. انگریز کئی مدرسوں کے بنیاد رکھنے کے لیے گئے. میاں جن انگریزوں نے 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا، وہ علماء اہل سنت کو غدر کے موقع پر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، عنایت احمد کاکوروی کو کالا پانی میں بھیج کر پیٹ توڑ دی، فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار میں ختم کر دیا. اور وہ انگریز کچھ مولویوں کے مدرسے بنائے اور کسی کو تنخواہ دیں. بات سمجھ میں آتی ہے، دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. کون لوگ تھے تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا.
انگریزوں کی تنخواہیں لینے والے. اور پھر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی تو وہ لکھنے بھی لگ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو آخری نبی ہونے میں رسول اللہ کے کوئی فرق نہیں آ سکتا. خاتم النبیین کا عقیدہ ہی ختم کر ڈالا. اور کسی ظالم نے لکھا نبی کا خیال نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. کسی نے لکھا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں, ان کو دیوار پیچھے کا علم بھی نہیں. رسول اللہ کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کر دیا, پاگلوں بچوں جانوروں کے علم کے برابر کہہ دیا. یہ کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزو, یہ سب چیزیں چھپی ہوئی نہیں, آج بھی چھپی ہوئی ہیں. اس زمانے میں بڑے فتنوں کا ایک دورہ تھا. انگریز حکومت الگ, یہ مولوی بکے ہوئے الگ, بارگاہ مصطفیٰ میں نقب زنی کر رہے ہیں, ناموس رسالت پر نقب زنی کر رہے ہیں. تب بریلی کا قلم خاموش نہیں تھا اور اٹھ کر کے ہر ایک کا جواب دے رہا تھا. مصطفیٰ کی شانت, حضور کی یہ بلندیاں تم ناپ رہے ہو, بڑے بھائی کے برابر تھے. یہ کہتے ہیں امتی عمل کر کے کبھی نبی کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. یہ سب چیزیں موجود ہیں, کوئی بھی پھیکم پاکی نہیں کر رہا ہو, کتابیں موجود ہیں. اس فیلڈ کے ماہر علماء کے پاس آپ بیٹھیں اور آپ کو سب سمجھ میں آئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی نے ہمارا کیا لے لیا ہے, ہم خامخواہ کسی سے الجھتے ہیں, کسی جماعت کو ہم ٹانٹ کر رہے ہیں, بار بار ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے, انہوں نے کون سا ہمارا گھر لوٹا ہے. بات رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی ہے. تمہارے قلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اہانتیں کی, جس کی وجہ سے درد آج تک امت جھیل رہی ہے, امت کو آج بھی درد ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس وقت بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیسے سکھایا. ایک مولانا صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, جس کا ترجمہ ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. رسول اللہ کے اگلے پچھلے گناہ کون سے تھے؟ لیکن وہی ترجمہ بریلی کا امام کر رہا ہے, کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. زمین و آسمان کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. کوڑی میں اور ایک عاشق میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بات آتی ہے عرض کرنے کی حسن کے بارے میں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ, اور ایسی باتیں ہیں جس کو کہتے کہتے ہم صبح کر ڈالیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. بارگاہ مصطفیٰ میں صرف ایک ہی کلام آپ نے کہا تھا, جب لوگ حضور کی شان میں اہانت کر رہے تھے تب کہا تھا سارے سنیوں کو یہ عقیدہ دے کر حضور کی بارگاہ میں یہ کہنا, سرور کہوں کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں. حضور کی بارگاہ میں یہ سنی کا عقیدہ ہے. ایک جملہ میں کہتا ہوں ہر مجمع میں, ایک جملہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا آدھا ٹکڑا ہے اور باقی سارے مجمع کا عقیدہ خود بول پڑتا ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. یہ ہے سنیوں کا مزاج. اور کچھ مجمعوں میں جا کر کے پوچھو تو ہیں کریں گے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو, جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو. ہم کو پتا ہے سنی سو سکتا ہے, مرا ہوا نہیں ہوتا, اور سونے والے میں مرے ہوئے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں. اور ہم کرنٹ لے کر کے آتے ہیں, ہم کرنٹ لے کر کے آتے ہیں, اور کرنٹ اگر 10 واٹ کا بھی کسی کو لگاؤ, سویا ہوا ہے تو کیا کرے گا, اچھل جائے گا. ہم تھوڑا سا بھی کرنٹ لگائیں یہ اچھل جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سوئے تھے, ہم نے کرنٹ لگایا اٹھ گئے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مرے ہوئے 1000 واٹ کا بھی لگاؤ کالے ہی پڑیں گے, کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. اسی لیے میرے عزیزو سویا ہوا تو ٹھیک ہے, مرا ہوا اچھا نہیں ہے. اگر سویا ہے تو کبھی تو جاگ سکتا ہے, مر گیا عقیدہ تو
اس کے لیے بڑا بھیانک ماحول ہے. اسی لیے ہم پڑھ پڑھ کر کے یہ کرنٹ چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ بار بار یہ کرنٹ تمہارے اندر ایمان کی گرمی لاتا رہے. بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہو گے؟ دنیا ناپ رہی وہ کیسے تھے، کتنے تھے؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا. ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. تم کس سے لیتے ہوگے ہمیں پتہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، اور دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے ہدایت پیلا، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نظارت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم عقد باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر
نبی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی معیے جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان آیاں کا دے چھے عین عز و علم و عمل عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا